بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، سیریز فرام آدم ٹو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آج کے ایپیسوڈ میں ہم ادریس علیہ السلام کے واقعے پر روشنی ڈالیں گے۔ ناظرین کرام، ادریس علیہ السلام جو موت سے پہلے ہی جنت پہنچ گئے کا ایک دلچسپ واقعہ بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ ناظرین کرام، بہت سے مصنفین کے قول کے مطابق ادریس علیہ السلام نوح علیہ السلام کے دادا تھے۔ ان کا نام توریخ میں اخنوخ اور عربی میں ادریس ہے، جسے بعد درس کے مادہ سے سمجھتے ہیں، کیوں نہ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے قلم کے ساتھ خط لکھا۔ مقام نبوت کے علاوہ وہ علم نجوم، علم ہیئت میں بھی ماہر تھے۔ ناظرین کرام، وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے انسانوں کے لیے قلم اور خط کا تصور پیدا کیا، اور وہ پہلے ہی شخص تھے جس نے انسانوں کو کپڑے سینا سکھایا، اور وہ پہلے ہی شخص تھے جنہوں نے انسانوں کو سلائی سکھائی اور باقاعدہ سلا ہوا لباس زیب کیا۔ اس سے پہلے انسان چمڑے کا استعمال کرتے تھے جو بغیر سلا ہوا ہوتا تھا۔ ناظرین کرام، اس عظیم پیغمبر کے بارے میں قرآن پاک میں صرف 2 مرتبہ، وہ بھی بہت مختصر اشاروں کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ ایک سورۃ مریم میں اور دوسرا سورۃ انبیاء میں۔ اللہ پاک نے اپنے اس پاک پیغمبر کے اوپر تذکرہ کیا ہے جو کہ بہت مختصر ہے۔ مسافرین کے مطابق ناظرین کرام، حضرت ادریس علیہ السلام تیسرے نبی تھے جو آدم علیہ السلام اور شیث علیہ السلام کے بعد نبوت کے جدید القدر منصب پر فائز ہوئے۔ مورخین کے مطابق آپ کی پیدائش عراق یا مصر کے شہر منفیس میں منصف میں ہوئی۔ آپ کا اصل نام اخوت تھا، جبکہ قرآن پاک اور احادیث میں آپ کو ادریس کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ روایات کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام شیث علیہ السلام کے بعد نبوت پر فیضب ہوئے۔ جب شیث علیہ السلام کا انتقال ہوا تو نبوت آپ کے حصے میں آئی۔ ناظرین کرام، بھی کچھ ہی عرصہ شیث علیہ السلام کی انتقال ہوا تھا کہ ان کے پیروکار بہت محدود تعداد میں رہ گئے تھے۔ قابیل کی اولاد نے کفر و شرک، بے حیائی کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ زناکاری اور شراب نوشی عام تھی۔ پیچیدہ رشتوں کی پہچان ناپید ہو چکی تھی، اور یہاں تک کہ بتوں کی پوجا بھی عام ہو چکی تھی، اور لوگ طرح طرح کی نافرمانیوں، گناہوں، سرکشی اور اللہ کی عبادت سے دور جا کر ان تمام برائیوں میں رچ بس گئے تھے۔ اس موقع پر اللہ پاک نے آپ کو معبود کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ بت پرست اور لوگ آگ کی پرستش اور پوجا پر لگ گئے تھے۔ گویا دین پر شیطان اور اس کے حواریوں کا راج تھا۔ حضرت آدم اور حضرت شیث کی قائم کردہ شرعی حدود اور احکامات الہی کو پامال کیا جا رہا تھا، اور یہی وہ وقت تھا کہ جب اللہ نے اس بگڑی قوم میں ایک نبی معبود کرنے کا فیصلہ کیا اور عظیم الصنف کے لیے حضرت شیث کی نسل سے حضرت ادریس کا انتخاب فرمایا۔ حضرت ادریس میں وہ تمام خوبیاں تھیں جو اللہ کے نبی میں ہونی چاہیے تھیں۔ آپ آدم کی دین کے پیروکار، نہایت عبادت گزار، متقی، پرہیزگار اور انتہائی سچے انسان تھے۔ نبوت کے منصب پر فائز ہوئے ہی آپ نے اپنی قوم کے بھٹکے ہوئے لوگوں میں بیعت اور تبلیغ کا کام شروع کر دیا، لیکن راہ ہدایت کا درس اور نیکی کی باتیں ان لوگوں کو بہت ناگوار گزرتیں، چنانچہ وہ آپ کے دشمن ہو گئے اور آپ کے پیروکاروں کو طرح طرح کی اذیت دینے لگے، یہاں تک کہ آپ نے ان کی اعزازازیوں سے تنگ آ کر بابل سے ہجرت کا ارادہ کر لیا اور اپنے پیروکاروں کو اپنے اس فیصلے سے متعلق آگاہ کیا، جو کہ بابل دریائے فرات اور دریائے درجہ کے کنارے ایک سرسبز و شاداب علاقہ تھا، لہٰذا لوگوں کے لیے اس علاقے سے ہجرت کرنا خاصا مشکل تھا، اور انہوں نے اس حوالے سے اپنی تمام پیروکاروں کو مطمئن کیا اور اظہار کیا ان کے تحفظات کا۔ لیکن پھر حضرت ادریس علیہ کے سمجھانے پر وہ لوگ آپ کے ساتھ ہجرت پر تیار ہو گئے۔ حضرت ادریس اور ان کے پیروکار نے بابل سے مصر کا رخ کیا اور دریائے نیل کے کنارے آباد ہو گئے، جو بابل سے بھی زیادہ سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے یہاں کے لوگوں میں درس و تبلیغ کے کام کو جاری رکھا۔ آج پر لوگوں میں رائج تمام زبانوں سے واقف تھے اور عوام کو انہی کی زبان میں درس دیتے تھے۔ تفسیر معارف القرآن کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال قبل پیدا ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کو مرتبے پر سرفراز فرمایا اور آپ پر 30 صحیفے نازل فرمائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے انسان تھے جنہیں حساب بطور معجزہ عطا کیا گیا۔ ناظرین کرام، اسلحہ بھی آپ علیہ السلام نے ایجاد کیا۔ آپ نے اسلحہ تیار کر کے بنو قابیل سے جہاد کیا۔
علامہ ابن اسحاق کا کہنا ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا شخص جس نے قلم سے لکھا حضرت ادریس ہے۔ ناظرین کرام، ہلال بن سیار کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ قرآن پاک کی اس آیت وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ عز و جل نے حضرت ادریس کی طرف وحی بھیجی کہ میں تمہیں ہر روز تمام نبی آدم کے اعمال کے مبارک درجات عطا فرماؤں گا۔ اس سے مراد اس زمانے کے تمام انبیاء تھے۔ تو ناظرین کرام، حضرت ادریس علیہ السلام نے چاہا کہ ان اعمال میں اضافہ ہو جائے، لہٰذا جب ان کے پاس فرشتے آئے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ملک الموت سے بات کروں اور پوچھوں کہ کب تک میری زندگی باقی ہے۔ فرشتے نے حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنے پیروں پر اٹھایا اور انہیں آسمان کی طرف بلند کیا۔ جب وہ چوتھے آسمان پر پہنچے تو ان کی ملک الموت سے ملاقات ہو گئی جو نیچے اتر رہے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے دوست فرشتے نے ملک الموت سے حضرت ادریس کے بارے میں ذکر کیا تو اسرائیل علیہ السلام نے پوچھا، حضرت ادریس کہاں ہیں؟ فرشتے نے جواب دیا کہ وہ میری پشت پر ہیں۔ اس پر ملک الموت نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ واہ تعجب ہے، مجھے پروردگار کی طرف سے کہہ کر بھیجا گیا ہے کہ حضرت ادریس کی روح چوتھے آسمان پر قبض کر لو، تو میں نے سوچا کہ وہ تو زمین پر ہیں، ان کی روح چوتھے آسمان پر کیسے قبض کروں؟ ابھی اسی سے جو سوچے بچار میں تھا اور زمین پر اتر رہا تھا کہ تم انہیں لے کر چوتھے آسمان پر گئے۔ پھر ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ ابن خاتم نے بھی اس آیت کی تفسیر کے ذیل میں اس احادیث کو ذکر کرتے ہوئے اضافہ فرمایا ہے کہ حضرت ادریس نے فرشتے سے کہا ملک الموت سے کہ میرے بارے میں سوال کرو، میری عمر کتنی ہے یا کتنی رہ گئی ہے؟ جبکہ حضرت ادریس فرشتے کے ساتھی تھے۔ فرشتے کے سوال پر ملک الموت نے کہا جب تک میں انہیں دیکھ نہ لوں اس وقت تک کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر ملک الموت نے ادریس کو دیکھ لیا تو فرشتے نے کہا آپ مجھ سے ایسے شخص کے بارے میں سوال کریں جس کی زندگی پلک جھپکنے سے زیادہ نہیں رہی۔ پھر فرشتے نے پر کے نیچے حضرت ادریس کو دیکھا تو ان کی وفات ہو چکی تھی۔ ناظرین کے سامنے قصے کو اور آگے لے کر کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ رستہ الصفیہ کے مصنف تحریر کرتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کثرت سے اللہ کی حمد و ثنا اور عبادت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دفعہ حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ سے اجازت لے کر انسانی شکل میں بہت دیر تک آپ کی صحبت میں بیٹھے رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ اسرائیل علیہ السلام ہیں جو روح قبض کرنے کی خدمت پر مامور ہے، تو آپ نے ان سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تم مجھے موت کا ذائقہ چکھاؤ۔ اس پر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ کی اطاعت سے روح نکال لی اجازت سے، اور آپ نے ان کی خواہش اللہ کے حکم پر پوری کر دی۔ پھر آپ نے جنت اور دوزخ دیکھنے کی خواہش کی اور کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں دوزخ کو بھی دیکھوں اور اس کے بعد پھر میں جنت کو بھی دیکھوں۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے آپ کی اس خواہش کو پورا کیا گیا۔ آپ کے لیے دوزخ کا دروازہ کھول دیا گیا، آپ اس کو پار کر کے جنت کی خواہش کے مطابق جنت کا دروازہ کھول دیا گیا اور آپ جنت کی سیر کرنے لگے۔ جنت کی سیر کرنے کے بعد آپ کا دل وہاں اتنا خوش و خرم رہا کہ آپ واپس جانے کو تیار نہ تھے۔ تو اسرائیل علیہ السلام نے آپ کو فرمایا آپ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، آپ کا وقت اب ختم ہو گیا ہے، آپ نے خواہش ظاہر کی، میں نے اللہ کے حکم کے مطابق پوری کر دی، اب آپ کا یہاں سے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ السلام نے فرمایا کہ جنت اور دوزخ کو بنانے والا جب تک مجھے حکم نہیں دیتا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو مقرر فرمایا کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے۔ حضرت اسرائیل نے اس فرشتے کو پوری صورتحال بتائی۔ پھر حضرت ادریس نے فرمایا میں قانون خداوندی کے مطابق موت کا ذائقہ چکھ چکا ہوں اور اب جنت میں آ گیا ہوں، چونکہ حق اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا، یعنی ہم تم کو اس سے نہیں نکالیں گے، لہٰذا میں یہاں سے نہیں جانا چاہتا۔ حضرت کعب احبار کی روایت ہے کہ فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فیصلہ کیا ہے، اچھا آپ چھٹے آسمان پہ رہیے اور فرشتوں کے ساتھ عبادت کیجیے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمانوں پر فرشتوں کے ساتھ عبادت میں مشغول ہیں۔ یہاں فرشتے اور ادریس علیہ السلام کے درمیان یہ گفتگو بھی ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے وعدہ کیا ہے کہ تمہیں موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے،
سو میں نے بالکل موت کے ذریعے موت کا ذائقہ چکھ لیا۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں دوزخ سے بھی ضرور گزرنا ہے، تو سو میں دوزخ سے بھی گزر آیا۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ تم جنت میں جب جاؤ گے تو وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے اور نہیں نکالے جاؤ گے۔ تو دیکھا میں جنت میں آ گیا ہوں اور اب میں یہاں سے قطعاً نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام چھٹے آسمان پر فرشتوں کے ساتھ عبادت میں مشغول ہیں، واللہ علم۔ اس سلسلے میں متفق علیہ حدیث یہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پر ہیں۔ مجاہد رحمۃ اللہ اور دیگر بہت سے علماء کرام کا یہی قول ہے۔ حضرت زہری نے بھی حضرت انس سے مروی معراج کی حدیث نقل کی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات چوتھے آسمان پر پہنچے تو وہاں آپ کی ملاقات ادریس علیہ السلام سے ہوئی، جنہیں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر فرمایا، مرحبا صالح بھائی اور صالح نبی۔ ناظرین کرام، یہاں ایپیسوڈ کو ختم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔